لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجر يداهئون الناس قال لفتيانه فإذا رأى معسرا تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنها فتجاوز الله عنه رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے قابل عزت احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ ہمارا مضمون تجارت کے اصول قرآن و حدیث کے ذریعے سے اس کے اوپر بات چل رہی ہے، جس کے اندر کچھ چیزیں بیان کی جا چکی ہیں. آج انہیں کو آگے بڑھاتے ہوئے نمبر 16 پر ہے کہ تنگ دستوں اور غریبوں کو درگزر کرے اور ان کو معاف کرے. خرید و فروخت کے درمیان بعض لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو خریدے اور ان کو اپنے طعام کے اندر، اپنے اکل و شرب کے اندر ان کو استعمال کرے. کیوں؟ کیونکہ نادار ہوتے ہیں، تنگدست ہوتے ہیں، وقت کا کمانے والے ہوتے ہیں، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے ہیں. تو ان لوگوں کے اوپر نرمی اختیار کرے. اگر یہ قیمت ادا کر سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ان سے قیمت وصول کر لیں. اگر وہ مہلت طلب کرتے ہیں کہ نہیں، بعد میں جب میری تنخواہ ہوگی اس وقت میں آپ کو یہ پیسہ ادا کر دوں گا، تو انہیں مہلت بھی دے دے. اگر قرضے بطور قرضے کے اوپر وہ چیز مانگ رہے ہیں تو انہیں بطور قرضہ دے دیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت برکتوں سے نوازے گا ہی، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اجر عظیم کو چھپا کر رکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا جو بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک تاجر شخص تھا، تجارت کرنے والا شخص تھا، خرید و فروخت کرنے والا شخص تھا. اس کی دکان تھی، اس کے دکان کے اندر چند نوجوان کام کیا کرتے تھے. اس تاجر نے اپنے نوجوانوں سے کہا تھا قال لفتیانہ فإذا رأى معسرا، جب تم کسی تنگدست کو دیکھو، مجبور شخص کو دیکھو، غریب اور نادار شخص کو دیکھو اور وہ تم سے مہلت طلب کرے یا تم سے قیمت میں کمی کی درخواست کرے یا ادھار مانگے، تو تم اسے وہ چیز دے دینا. لعل اللہ ان یتجاوز عنہا، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہم سے بھی تجاوز کر جائے. چند دن گزرتے ہیں، کافی سالوں سے تجارت اسی طریقے سے، اسی نوعیت سے کرتے رہتا ہے. وہ نوجوان اس تاجر کی بات کو مانتے ہوئے تنگدستوں کو مہلت دیتے تھے، اور اگر کوئی بہت ہی نادار ہو، غریب ہو، تو وہ چیز اسے مفت میں بھی دے دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس تاجر کا انتقال ہو جاتا ہے. اس تاجر کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فتجاوز اللہ عنہ، کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں سے درگزر کرنا.
لوگوں کو معاف کر دینا۔ تو تجارت کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی غریب ہو، نادار ہو، تو اس کو کم قیمت میں وہ چیز دے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انظر معصرا او وضع له اضله الله يوم القيامة تحت عرشه لا ظل الا ظله۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تنگ دست اور غریب کو مہلت دے دیتا ہے، او وضع له، یا وہ چیز اس کو فری میں مفت میں دے دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، جس دن کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن بڑی ہولناکی کا دن، اس وقت اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی تنگدست اور غریب اور نادار کو مہلت دے دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو چیز فری میں دے دیتا ہے، مفت میں دے دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بڑی شے ہے، اس کو ہمیں اپنانا چاہیے بڑی خوش دلی کے ساتھ، اسے خوش دلی کے ساتھ اپنائیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کرے گا اور اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخلہ دے گا۔ نمبر 17ویں چیز ہے کہ ٹال مٹول سے گریز کریں۔ اکثر کاروبار کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہے، ادھار لیا ہے، مال موجود ہے کہ اس کے ذریعے سے قرضہ ادا ہو جائے، لیکن ٹال مٹول کرتا ہے کہ نہیں آج نہیں کل دے دوں گا، کل نہیں پرسوں دے دوں گا۔ مال موجود ہے، کاروبار اچھا خاصا چل رہا ہے، کاروبار کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، بس نفع ہی نفع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ آج نہیں کل دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے، اس شخص کے تعلق سے سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ مطل الغنی ظلم، کہ جو مالدار شخص ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، قرضوں کی ادائیگی کے اندر ٹال مٹول کرتے رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے، یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے۔ مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے قرضے کی ادائیگی کی فکر نہیں کر رہا۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بئس العبد، یہ سب سے بڑا، سب سے خراب بندہ ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس مال موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ قرضوں کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، بئس العبد، سب سے برا بندہ ہے، سب سے برا بندہ ہے اور سب سے بڑا ظالم ہے۔ پیسہ موجود ہے تو قرضوں کی ادائیگی کے اندر جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ شہید کے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف کرے گا الا الدین، سوائے قرضے کے۔ شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس شہید کے ذمے بھی قرضہ باقی ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کیا کرتے ہیں اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کہ قرضوں کی ادائیگی کے اندر جلدی کیا کرو، آپ قرضوں کی ادائیگی اس طریقے سے کرو کہ بہترین انداز میں کرو۔ اب بہترین انداز کیا ہے اس کو بھی میں اس کے اندر بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ ادھار لیا،
कुछ दिन हुए, वो शख्स आया, मुतालबा करने लगा कि मेरा ऊँट मुझे चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी से कहते हैं कि जाओ इस नौइयत का, इस किस्म का ऊँट तलाश करके लेकर आ और इसको दे दो। सहाबी जाते हैं, देखते हैं, मुआयना करते हैं, देखते हैं कि उस किस्म का, उस नौइयत का ऊँट तो मौजूद नहीं है, बल्कि उससे बेहतरीन आला किस्म का ऊँट मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि आपने जो नौइयत बताई उससे बढ़कर ऊँट मौजूद है, उस नौइयत के ऊँट नहीं है, बल्कि उससे अच्छे वाले ऊँट मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन जो ऊँट है वो लेकर आओ और इसको दे दो। ये बेहतरीन अंदाज होता है कर्ज की अदायगी का। अगर हमने किसी से कर्जा लिया है तो ये समझकर उसको ज्यादा दें कि इसने मेरी मजबूरी के हालत में मेरी मदद की है, जिस वक्त मुझे सख्त जरूरत थी उस वक्त इसने मेरी मदद की है, लिहाजा उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर कर्जा वापस करें। हाँ, अगर कोई शर्त लगाता है कि मैं तुम्हें कर्जा दे दूंगा लेकिन मुझे 100 के ऊपर 20 रुपया 30 रुपया ज्यादा चाहिए, या अगर लेने वाला कह रहा है कि मुझे 100 रुपया कर्जा दे दो, मैं देते वक्त तुम्हें 150 रुपया वापस करूंगा, अगर इस तरीके की शर्त लगा रहा है तो फिर ये सूद के अंदर दाखिल हो जाएगा और सूद के गुनाह के मुतरादिफ हो जाएगा। बगैर शर्त के, बगैर कहे अगर कोई किसी को ज्यादा दे रहा है कि इसने मेरी मजबूरी की हालत में मदद की है तो मैं उसको बेहतरीन अंदाज के अंदर कर्जा अदा करूं। उसने मुझे 1000 रुपया दिया था, मैं उसको 100 रुपये के इजाफा करके दे दूंगा, तो ये बेहतरीन शख्स है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न खैरन नास अहसनुहुम क़ज़ाअ, कि लोगों में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कर्जों की अदायगी अच्छे तरीके से करे, अच्छे अंदाज में करे। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन शख्स फरमाया है। कर्जों की अदायगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद की है कि कर्जों की अदायगी के अंदर जल्दी करो। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक जनाजा लाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या इसके जिम्मे कोई कर्जा है? सहाबा ने कहा कि नहीं, इसके जिम्मे कोई कर्जा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की। कुछ देर के बाद एक और जनाजा लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या इसके जिम्मे कोई कर्जा बाकी है? तो सहाबा ने फरमाया कि सलासतु दीनार, कि 3 दीनार इसके जिम्मे कर्जा बाकी है। फरमाया क्या वरासत के अंदर कोई माल छोड़ा है? हाँ कि हाँ, वरासत के अंदर माल मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वरासत के माल में से वो 3 दीनार उसके अदा कर दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की। कुछ देर के बाद एक और तीसरा जनाजा लाया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या इसके जिम्मे कोई कर्जा है? सहाबा ने कहा कि हाँ, इसके जिम्मे काफी सारा कर्जा है। क्या इसने वरासत के अंदर कोई माल छोड़ा है? सहाबा ने कहा कि उसका वरासत के अंदर कोई माल नहीं है कि जिसके जरिए से उसके कर्जे की अदायगी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु साहिबा, कि तुम अपने साथी के ऊपर नमाज जनाजा अदा करो, मैं नमाज जनाजा अदा नहीं कर सकता। हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके कर्जे की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इसका सारा कर्जा अदा करूँगा, आप नमाज जनाजा अदा करें। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज जनाजा अदा की। इससे क्या पता चलता है कि कर्ज एक अजीम शय है। अगर उसकी अदायगी न की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ताल्लुक से बास पुरस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से अल्लाह रब्बुल इज्जत हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए से भी बतलाया है, अपने कौल के जरिए से भी बतलाया है कि अगर किसी के जिम्मे कर्जा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा अदा करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा पता ये चला कि कर्ज एक अजीम शय है। आज हमारा हाल ये है कि हमारे पास माल की परवाह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों का पैसा अदा नहीं करते।
اپنے ورکروں کا، اپنے ملازموں کا، اپنے کام کرنے والوں کے پیسے نہیں دیتے ہیں۔ کسی سے قرضہ لیا ہے، کسی سے کوئی چیز قرضے کے اوپر لی ہے تو اس کے پیسے ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، آج نہیں کل دوں گا، کل نہیں پرسوں دوں گا۔ ذرا ان چیزوں کے اوپر غور کیجئے کہ کتنے سخت ترین وعیدیں موجود ہیں۔ نمبر 20ویں شے ہے کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے نہ لیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو بغیر اجازت کے لے لیتے ہیں، اور لے لیتے ہیں اجازت کے ساتھ تو پھر اسے سال بھر واپس نہیں کرتے، اور واپس بھی کرتے ہیں تو اس کو توڑ مڑوڑ کر واپس کر دیتے ہیں۔ کسی سے ٹب لیا، کسی سے جالی لی، کسی کی کوئی شے لی تو اس کو واپس کرنے کا نام نہیں لیتے۔ بیچارہ دینے والا شخص توبہ کرتا ہے کہ آئندہ میں کسی کو کوئی چیز نہیں دوں، خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی کی شے لے، کسی کی چیز لے تو اس کی اجازت سے لے، اس کی اجازت کے بغیر نہ لے۔ اور جتنی مہلت کے لیے، جتنے وقت کے لیے لی ہے، جس کام کے لیے لی ہے، وہ کام مکمل ہوتے ہی اس کو واپس کر دیں، اور احسن طریقے سے واپس کریں، اچھے طریقے سے واپس کریں۔ یہ تجارت کے اصول ہیں، قرآن و حدیث کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے کہ تجارت کس طریقے سے کی جائے۔ دین اسلام میں شریعت مطہرہ نے ہر شے کو بتلایا ہے۔ انسان تجارت کے ذریعے سے جنت بھی خرید سکتا ہے، انسان تجارت کے ذریعے سے جہنم بھی خرید سکتا ہے۔ یہ انسان کے ذمہ ہے کہ وہ تجارت کس طریقے سے کرے۔ اللہ رب العزت ان کئی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔